اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود السلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ الحمدللہ اس پروگرام میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کی کسی تعارف کے محتاج نہیں، نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دنیا بھر میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے سفر فرماتے ہیں۔ شہر کراچی میں نوجوانوں کے دلوں میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں اور اپنے مخصوص لب لہجے سے دین اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ علامہ صاحب، جس طرح ہم نے پہلے عقائد پہ بات کی، اب ہم تھوڑی اخلاقیات کے حوالے سے اور دیگر جو چیزیں ہیں، عوامل جس سے ایک مومن کے ایمان کو تازگی بھی ملتی ہے، مضبوطی بھی ملتی ہے، اب ہم اس پہ گفتگو کریں تو آج ہم رزق حلال پہ گفتگو کریں گے۔ کافی سوالوں میں آپ اس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، تو آج چاہیں گے اس طرح اس کو جو ہے نا مختصر نہیں بلکہ طویل کریں پروگرام کو پورا اسی کے اوپر۔ رزق حلال کیا ہے پہلی بات، اور ایک مومن کے لیے جو ہے نا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رزق کے معنی دی ہوئی چیز، ٹھیک، دی ہوئی چیز، دی ہوئی چیز، عطیہ۔ ٹھیک، اس میں آپ کی جسم بھی، آپ کی عمر بھی، آپ کی صلاحیت بھی، آپ کی اولاد بھی، آپ کی غذا بھی، سب شامل ہے۔ ٹھیک، حلال کا مطلب جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا ہو، جائز قرار دیا ہو، پاکیزہ قرار دیا ہو۔ حرام اس کی ضد ہے، بالکل مباح یعنی جس کی اجازت دی گئی ہو۔ تو رزق حلال سے عام طور پر ہمارا یہ مراد ہے کہ ہماری کمائی جو کسب کہلاتی ہے، جو میں جسمانی محنت سے، ذہنی طاقت سے، صلاحیتوں سے حاصل کروں، تو میرا وہ کام بھی جائز ہو، اس سے آنے والی آمدنی بھی جائز ہو، اس سے جو غذا لوں وہ بھی جائز ہو۔ ٹھیک، ایک شخص اتنی بات کو جان لے کہ قرآن کریم سے مسئلہ نکلتا ہے چار طرح: عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص۔ یہ جو عام لوگ اٹھ کے بات کر دیتے ہیں، ان کو یہ اصول نہیں معلوم۔ ہر چیز کے قاعدے قرینے ہوتے ہیں، گرامر ہوتی ہے، معنی ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قرآن میں واضح بیان، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا یہ اختیار ہے، کوئی خود سے اپنی طرف سے حلال اور حرام نہیں ٹھہرا سکتا۔ اس روشنی میں بات کرے گا، اصول متعین ہو گئے۔ تو انسان کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ اگر آپ نے ایک لقمہ وہ لیا جو جائز نہیں، یا ایک کام وہ کیا جو جائز نہیں، اس کا اثر آپ کے بدن پر، آپ کے خون پر، آپ کے مزاج پر، آپ کی گفتگو پر، آپ کے لہجے پر اور آپ کے ماحول پر ہوتا ہے، اور آپ سے دوسروں کو جاتا ہے۔ لوگ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ میرے منہ میں غلط لقمہ گیا ہے، میری تاثیر ختم ہو گئی، برکت چلی گئی، میری بات کا اثر چلا گیا۔ اب حلال بات ہوگی، میں اپنے منہ کو پاک رکھوں گا تو دعا بھی قبول ہوگی۔ صحیح حدیث ہے، ایک شخص ہے، حج کر رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد پڑی ہوئی ہے، بظاہر دیکھا جائے تو پورا عبادت میں ہے، لیکن اس کی غذا، جس کا احرام پہنا ہے، وہ پیسہ جائز نہیں ہے۔ وہ پیسہ جو اس نے خرچ کیا ہے وہ درست نہیں، ٹکٹ لے کے گیا ہے، ویزا لے کے گیا ہے، ہوٹل کا کمرہ لیا ہے، وہ اس میں کوئی بھی اگر 1 روپیہ بھی غلط ملا ہوا ہے تو اس نے ساری برکت کو دور کر دیا۔
تو انسان کو بہت زیادہ اس معاملے میں احتیاط چاہیے کہ اس کی کمائی بھی، اس کی محنت بھی، اس کا کام بھی، اس کی دلچسپی بھی، اس کی انرجی بھی غلط استعمال نہ ہو، ورنہ یہ تمام چیزیں اثر کرتی ہیں اور اس کے اثرات کہتے ہیں جی بچے کہنا نہیں مان رہے، لیجیے جی باس میری بات نہیں سن دعا رہا، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو یہ سب ہمارے اس رزق حلال نہ ہونے کی وجہ کہ ہمارا اگر رزق حلال ہوگا، ہماری زبان پاک ہوگی، اس میں اثر ہوگا اور ہمارا وہ کام، مثال کے طور پر ایک شخص بظاہر دیکھنے میں بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، پاک صاف لباس ہے، گیٹ اپ بہت اچھا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، گالی دیتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو اب اس کی وجہ سے اس کے لباس کا اثر نہیں ہوگا، وہ بظاہر وقتی طور پر کسی نے دیکھا کہہ دیا بہت اچھے کپڑے ہیں، لیکن یہ کہ اس شخص کی بات میں، اس کے کردار میں وزن اثر نہیں نہیں رہے رہے گا، گا۔ بالکل اس تو طرح۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی کمائی اور ان کی غذا حلال نہیں، ان کے کام حلال نہیں ہے۔ 10 روپے کی چیز لی، 9 روپے جائز ہے، 1 روپیہ غلط ملا ہوا ہے، اس 1 روپے کا اثر باقی چیزوں کو ضائع کر دے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ رزق حلال، اس کو یہ فرضوں کے بعد فرض ہے، اللہ کے فرض ہے نا عبادت، تو یہ بھی فرض ہے، اس کے لیے عین فرض کے عبادت بھی ہے اس کا الفاظ پابند، آئے ہیں کہ بالکل یہ اسی طرح۔ فرض ہے، تو یہ بالکل ستھرا ہونا چاہیے۔ بالکل علامہ صاحب، بریک پہ جب واپسی ہم آئیں گے تو گفتگو کریں گے کہ صحابہ کا کیا عمل تھا اس حوالے سے، کیونکہ تعلیم اور روشنی وہیں سے ملے گی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور نبوی سے، پھر صحابہ، اور اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے۔ انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، اور آج ہمارا گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ رزق حلال ہے، تو یقینی طور پہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، گفتگو ہو رہی ہے رزق حلال کے حوالے سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب۔ یقینی طور پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتیں، اور اتنا ہم محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کر کے کماتے ہیں، بچے پھر بھی ہماری نہیں سنتے، یا برکت نہیں ہے، کچھ تو وجہ ہوگی۔ آج ہم اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور رزق حلال کے حوالے سے بات کریں گے کہ دور نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کس طرح اس کی تعلیم دی گئی، صحابہ کا کیا عمل تھا۔ جی علامہ صاحب، کیا عمل تھا جو ہمارے لیے مشعل راہ بنے گا؟ اسلام جو ہے وہ آپ کے ظاہر کو بھی سنوارتا ہے، باطن کو بھی بالکل سنوارتا ہے، عقیدوں کے لحاظ سے آپ کو صحیح کرتا ہے، تو عمل، کیونکہ آمنو کے بعد فوراً وعملوا الصالحات، بالکل ہمارے ہاں صالح کا فارسی کا لفظ نیک استعمال کیا جاتا ہے، ستھرا، اچھا، پاکیزہ۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا ہر لمحہ خود اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور دوسروں کے لیے بھی، اسی لیے حقوق بھی رکھے، فرائض بھی رکھے۔ بالکل اگر میرے دوسرے پر حقوق ہیں تو اس کے مجھ پر بھی حقوق ہیں، بالکل اسی طرح۔ دونوں کا ادا کرنا۔ اب معلومات نہیں ہے، سب سے بڑی کمزوری کہ دین سیکھا ہی نہیں، قرآن پڑھنا سیکھ لیا، زیادہ سے زیادہ نماز سیکھ لی، 2-3 مسئلے یاد کر لیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے آگے کی نہ بات ہی نہیں، جستجو بالکل نہ اس طرح۔ ٹائم۔ دین کا علم حاصل کرنے کو شاید لوگ کمزوری سمجھتے ہیں کہ جی صرف جائز ناجائز کے مسئلے ہوں گے، حرام حلال کے، یہ پوری زندگی کا ضابطہ حیات، کوڈ آف لائف ہے آپ کا۔ اگر آپ نے بال سنوارنے ہیں یا ترشوانے ہیں، لباس پہننا ہے یا اتارنا ہے، اس کا بھی آپ کو پوری گائیڈنس دی گئی۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہینگر میں کپڑے لٹکانے کا رواج ہے، اسلام یہ کہتا ہے کپڑے اتارو تو لپیٹ کے رکھو، ورنہ شیطان پہنتا ہے۔ ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں، ہمارے دن شیطان کیسے پہنے گا؟ وہ جو چیز اس میں آ جاتی ہے، بستر جھاڑو، کپڑے جھاڑ کے پہنو، سوراخ میں انگلی نہ ڈالو کوئی کیڑا نہ ہو، یہ ساری باتیں کیوں سکھائی گئی ہیں کہ میری زندگی میرے لیے بھی فائدہ مند ہو اور میں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں تاکہ دوسرے بھی متاثر نہ ہوں۔ بالکل
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में तशरीफ़ लाए थे वो किरदार के लिहाज से बहुत ही पसमानदा हो चुका था। यानी उनके अंदर आप ये कह लें कि हैवानियत ज़्यादा हो गई थी। ऐसे माशरे को संवारा। बात करनी है तो सच्ची करनी है, वादा करना है तो पूरा करना है, हुकूक और फ़राइज़ की मालूमात होनी है, अदा करने हैं, बड़े छोटे का लिहाज है, तिजारत के उसूल है, लेन देन के उसूल हैं, सारी चीज़ें उस मुआशरे को सिखाई। वो मुआशरा अब देखें कि उनमें कितनी खूबी आ गई। जब यहूदियों के साथ इलाका फ़तह हो गया तो तय हो गया कि पैदावार में तुम इतना हिस्सा हमें दोगे, इतना हिस्सा तुम्हारा होगा। कोई वफ़द कमेटी नहीं, हुजूर एक शख्स को भेजते हैं, सिर्फ़ एक सहाबी को भेजते हैं, जाओ उनका हिस्सा उनको दे दो और अपना हिस्सा ले आओ। वहाँ जाते हैं, वहाँ के यहूदियों ने अपनी औरतों का ज़ेवर जमा किया, उस सहाबी को कहा ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफ़ा है, इसका किसी और से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम किसी को बताएंगे भी नहीं, हमारा हिस्सा ज़्यादा कर दो। अब वो अकेला शख्स है वहाँ, उसका कोई और गवाह बनने वाला भी नहीं है। उसने कहा कि ये तो बहुत थोड़ी सी बात है, पूरी दुनिया की दौलत दोगे तो मैं एक दाना भी कम ज़्यादा नहीं करूँगा। अब वही बयान दे रहे हैं कि तुम्हारी यही खूबी है जिसने तुम्हें ये इज़्ज़त दी है, इसी वजह से तुम। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मदाइन फ़तह हुआ तो ये मोहम्मद हुसैन हैकल ने भी लिखा है कि मदीना मुनव्वरा में पहाड़ बन गए सामान के, इतना सामान आया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु देख के रोने लग गए। साहबा ने कहा खुशी का मौका है, इतना सामान माले गनीमत आया है। आपने फरमाया तुमने मेरे रोने की वजह नहीं जानी, ये जो लोग सामान लेकर आए हैं ना, इनको देखो, इनके कपड़े फटे हुए हैं, इनके पाँव में छाले पड़े हुए हैं, इन्होंने एक तिनका निकाल के अपनी जेब में नहीं डाला, दयानत के साथ लेके क्या आए। बात, सुभान अल्लाह। मैं खुश हो रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे साथी दिए हैं। ये था हमारा मेयार हलाल का, हराम का, यानी शुबे वाली चीज़ से भी बचा जाता था। अब वो तसव्वुर ख़त्म हो गया। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि इंसान परवाह नहीं करेगा कि हलाल है या हराम, बस कहेगा आने दो। आने दो, बिल्कुल। हम वो चीज़ देख रहे हैं, हमारे हुक्मरान हो, हमारा अमला हो, हमारे कारकुन हो, सियासत हो, कोई मैदान ले लीजिए आप, कहीं आप दुनिया को देख लीजिए कि आसानियाँ हैं। उनके यहाँ उसूल हैं, लाइन लगेगी तो लाइन ही लगेगी। यहाँ ये कहा जाता है जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। ये हमारा मिजाज है। तो हम लोग हलाल को नहीं पहचानते। मुसलमानों की जो 6 निशानियाँ बयान हुई हैं सूरह बकरा के शुरू में, उसमें है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने इसको अमल करके दिखाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख कर। अब उनकी ज़िंदगियाँ देखें, खलवत में है या जलवत में, खलवत का मतलब तन्हाई में है या महफिल में है, उन सब के एक एक अमल को देखा जाए। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किरदार हमें दिखाया, बल्कि कह रहे हैं उनसे मुखालिफों से कि मैंने तुम में अपनी उम्र का एक हिस्सा गुजारा है, तुमने मुझे हर तरह देखा है, अफला ताक़िलून, तुम अक़ल नहीं करते, तुम देखते नहीं हो। तो तिजारत हो, कारोबार हो या आपका घर का ख़ानदानी मामला हो, आपको हलाल हर शोबे में, बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं खाने में कि जी मैं ये ज़बीहा है, हर चीज़ में देखना है हलाल को। बिल्कुल बिल्कुल। अलाम साहब, ब्रेक के बाद जब वापसी आते हैं ना तो हम इसी को अपने लिए नमूना बनाते हैं, मिसाल बनाते हैं, और फिर आज के दौर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये तालीमात हम किस तरह जो है ना आज अपनी ज़िंदगियों में ला सकते हैं। नाज़रीन, ज़िक्र हो रहा है जिसके हलाल के हवाले से। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आगे अगले 2 सेगमेंट्स में हम आज के दौर के हिसाब से किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत है। गुफ्तगू हो रही है रिज़्क़ हलाल के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी काढ़वी साहब। अल्लामा साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे दौर नबवी के हवाले से, सहाबा के अमल के हवाले से। तो उन्हीं को मशअल राह बनाते हुए कोशिश करेंगे ये जानने की कि आज के मुसलमान
کس طرح رزق حلال کمانے کی جستجو کریں، اس کو رزق لقمہ حلال بنانے کی کس طرح جستجو کریں، اور اس سے ہمیں کیا فائدے ہوں گے؟ جی علم صاحب۔ میں اس حوالے سے ایک بات یہ بھی کروں گا، ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے، حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول بنتے بے ہیں، شک بے شک۔ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اعلان ہو گیا ان کے خلیفہ بننے کا، اگلے دن وہ اپنا کپڑا نکال کے بازار گئے، کہا جی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں۔ کہ تو خلافت کے فرائض کون انجام دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ لوگ بیٹھے، اگر یہ بزنس کریں گے تو پھر کام نہیں کر پائیں گے، اور کام کریں گے تو بزنس نہیں، تو ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ انسان کی ضرورت ہے کھانا پینا، آپ کے جتنے کفالت آپ کے انڈر جتنے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، بیسک نیسیسریز، بالکل۔ حضرت ابو بکر کا وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے جو ایک مزدور کی روزانہ کی، جس کو ہم دہاڑی کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ خلیفہ وقت ہیں، مراعات نہیں ہے کہ ان کی بجلی فری ہوگی، 700 گیس فری یونٹ ہوگا، فری، ٹرانسپورٹ پیٹرول۔ فری ہوگا، ان کے اتنے آرڈرلیز ہوں گے، اتنے خادم ہوں گے، یہ ہوگا۔ یہ تصور اسلام کا نہیں ہے۔ لیجیے جی وظیفہ مقرر ہو گیا، فرمایا اگر میرا گزارا نہیں ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھاؤں گا۔ ایک دن گھر والوں نے میٹھا بنا لیا، آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ تو بیوی نے بتایا کہ میں روز اتنا مقدار میں بچاتی رہی ہوں، آج اتنا ہو گیا کہ میٹھا بن گیا۔ بیوی سے کوئی سوال نہیں کیا، برتن اٹھایا اور مسجد میں چلے گئے، لوگوں کو جمع کیا، ابو بکر کی تنخواہ میں سے اتنا کم کر دو، اس کا اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ حلال کو پہچانے۔ ہمارے ہاں آفس میں جو اسٹیشنری ہوتی ہے ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، گاڑی ملی ہوئی ہے آپ کو، لیکن یہ کہ پوری فیملی کیا رشتہ داروں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، پیٹرول جا سکتا ہے، ٹیلی فون ایک زمانے میں بہت مہنگا ہوتا تھا، ان کا فری ہوتا تھا تو لوگ آ کے فون استعمال کرتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ باتیں آپ کے نزدیک شاید ہو سکتا ہے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہوں، لیکن آپ کا کردار بھی طے ہو رہا ہے، آپ کا حشر کا انجام بھی طے ہو رہا ہے۔ جواب تو دینا ہی ہے۔ جواب دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اتنا خیال تھا کہ وہ جو نا کہ عمر کی شکایت نہ کرنا اللہ سے، بڑھیا نے کہا میں شکایت کروں گی۔ شکایت نہ کرنا اللہ سے، یہیں کر لو جو کرنا ہے۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بارش ہو رہی تھی تو آپ جا رہے تھے تو آپ کی جوتی سے تھوڑا سا کیچڑ، کیونکہ مٹی ہوتی تھی پانی میں مل کے مڈ بن جاتا ہے، تو وہ اچھلا تھوڑا سا اور ایک شخص کی دیوار پہ وہ جا کے لگ گیا۔ امام صاحب رک گئے، سارا عراق جانتا ہے، بغداد جانتا ہے، امام اعظم رک گئے۔ میں اس کو اگر اتاروں گا پانی کے ساتھ، اس کا تھوڑا سا دیوار کی مٹی بھی اتر سکتی ہے، رنگ بھی اتر سکتا ہے، کھرچوں گا تو بھی۔ صرف وہ دانستہ نہیں ہوا ہے، ان انٹینشنلی ہوا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، مسلمان نہیں تھا وہ شخص جس کی دیوار تھی، وہ باہر آیا، امام صاحب کو ساری دنیا جانتی تھی، فرمایا یہ مجھ سے کام ہوا ہے انجانے میں، تو اس کا جو جرمانہ لگائے میں دے دوں، میں خود اگر اس کو دھوتا ہوں تب بھی، کھرچتا ہوں تب بھی تیری دیوار کی مٹی اتر سکتی ہے، رنگ اتر سکتا ہے، جس کو مجھے اتارنے کا حق نہیں ہے، تو جو لینا چاہے مجھ سے ابھی طے کر لے، تاکہ کل تو مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کرے، مجھ سے نہ پوچھے۔ وہ امام صاحب کو سر سے پاؤں تک بار بار دیکھ رہا ہے، کہنے لگا آپ ذرا رکیں گے تھوڑی دیر؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ اندر گیا، غسل کر کے آیا، پانی ٹپک رہا تھا اس کے بالوں سے، آ کے کہنے لگا امام صاحب اب مسلمان ہیں، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، دیوار کا مسئلہ بعد میں طے ہوگا، ایمان کا مسئلہ پہلے طے ہو جائے۔ کیا بات، میں وہ سبحان دین اللہ، سبحان قبول اللہ۔ کرنا چاہتا ہوں جو اتنی احتیاط بتاتا ہے۔ انہی امام صاحب کا واقعہ ہے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، جانے لگے تو جو بیٹھا ہوا تھا دکان پہ اس کو کہا کہ یہ ایک جو تھان ہے، رول ہے، یہ 2 پارٹ ہے، ڈیفیکٹو کہتے ہیں ہمارے ہاں، ڈیفیکٹڈ آئٹم ہے، ٹھیک ہے۔
کوئی گاہک آئے تو اس کی قیمت کم لگانا اور بتا دینا، آپ یہ کہہ کے چلے گئے۔ اتفاق سے کوئی کسٹمر گاہک آیا، اس نے پوری دکان میں جتنا کپڑا تھا خرید لیا، وہ بیچنے والا بھول گیا، اس کو وہ بات یاد نہ رہی۔ امام صاحب واپس تشریف لائے، دیکھا کیا ہوا، اس نے کہا جی ایک ہی گاہک ایسا آیا سارا لے گیا۔ فرمایا وہ جو تھان تھا جس میں ڈیفیکٹ تھا، جو 2 پارٹ تھا، بتایا تھا؟ اس نے کہا سچی بات ہے میں بھول گیا۔ فرمایا آج کی ساری کمائی صدقہ کر دو۔ کون سا پیسہ اس تھان کا ہے؟ حالانکہ فتویٰ تو یہ ہوتا کہ جتنے پیسے اس کے ہیں وہ الگ کر دیے جائیں، لیکن ان کا تقویٰ اس معیار کا تھا۔ آج مسلمانوں میں اگر یہ بات ہوتی، ہمارے ہاں سیمپل کچھ دکھاتے ہیں، مال کچھ بھیجتے ہیں، انوائس کچھ بنائی جاتی ہے، ایل سی کسی کس حوالے سے کھولی جاتی ہے، لیٹر آف کریڈٹ جس کو آپ کہتے ہیں، پیمنٹ کا کیا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں حلال حرام کی پرواہ ہی نہیں۔ تو جب آپ کھا نہیں رہے تو جو گوشت بن رہا ہے آپ کا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جنت میں جانے کے قابل ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اسی غذا سے ہی آپ کا گوشت بن رہا ہے، وہی خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو آپ کیا کما رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں؟ اچھا کوئی ہمارے یہاں کسی ہوتا ہے نا، اس کو ہم اپنا کوئی کہتے ہیں کہ یہ میرا کمال دیکھا، مثلا میں نے نوٹ دیا 500 کا، اگلے نے 1000 کا سمجھ لیا، دھوکہ دینے کو جو ہے ہم اس کمال کو اپنا کمال بالکل اسی آرٹ طرح ہے۔ سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں، اور بات کرنا، فرمایا مال بک جائے گا، قسم اٹھاؤ گے مال بک جائے گا، برکت چلی جائے گی۔ اور جس نے جھوٹ کہہ کے بیچا، اب ہمارے ہاں زکوٰۃ کا مسئلہ آپ بات کر رہے تھے، کیا ہوتا ہے فراڈ میں آپ کو بتاؤں، وہ لوگ ایک ایک تنکے کی زکوٰۃ کا کرتے تھے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے 11 مہینے کے بعد شوہر بیوی کو بیچ دیتا ہے، اکثر ہوتا ہے ایسی گفٹنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ 11 مہینے بعد پھر ادھر ہو جاتا ہے کہ جی سال پورا نہیں ہوا۔ تو یہ کس کے ساتھ وہ فراڈ کر رہے ہیں؟ کیا کھا رہے ہیں؟ کیا کھلا رہے ہیں؟ پھر آپ کہیں کہ جی ہماری بات میں اثر نہیں، گھر میں برکت نہیں، لوگ لڑتے ہیں جی، بچے سنتے نہیں ہیں، تو جیسا کھلاؤ گے ویسا رزلٹ آئے گا۔ بالکل۔ اچھا علام صاحب، میں نے جیسے ابھی شروع میں کہا تھا کہ ہم بریک پہ جب جائیں گے، ابھی سے واپسی آئیں گے، تو ہم لقمہ حلال پہ ضرور گفتگو کریں گے کہ حلال کما تو رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں محنت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، بٹ سم ویئر وہ کہیں نیگلیجنس کرتے ہیں کہ لقمہ حلال نہیں کھا پا رہے ہیں۔ تو ہم بریک سے آگے اس پہ گفتگو کرتے ہیں لقمہ حلال کیا چیز ہے۔ ناظرین کرام، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت، گفتگو ہو رہی ہے رزق حلال کے حوالے سے، اور ہم نے اس پروگرام میں جب شروع سے بات کی تھی تو ایک بات بڑی اہم تھی کہ لقمہ حلال کیا ہوتا ہے، اور بچپن سے ہم بڑوں سے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ جن کے لقمے حلال نہیں ہوتے پھر ان کی زندگیوں میں امن، چین، خوشحالی وہ یقینی طور پہ اسے ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں۔ اور آج ہمارے ملک میں خاص طور پہ مسائل ہیں کہ کمانے کو تو بہت سے لوگ ہیں جو حلال کما رہے ہیں، لیکن اگر وہ گھر پہ جاتے ہیں تو سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ شاید یہ وجہ تو نہیں ہے کہ لقمہ حلال کا مسئلہ ہے؟ علام صاحب کیا فرمائیں گے اس وقت؟ کسب، محنت، مزدوری، کمانا، تجارت، اسلام اس کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ سب سے بہترین مال حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے۔ کمانا، محنت کرنا، آپ دوسروں کے لیے، مثلا آپ نے فیکٹری کھولی ہے، آپ نے اور دوسروں کے لیے بھی اہتمام کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر آپ کے اصول کیا ہیں؟ آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے، جس کو آج کل پیٹرولنگ کہتے ہیں، لوگ آرام سے سوئیں۔ آج ہمیں ڈیوٹی دینی پڑتی ہے کہ حکمران آرام سے سوئیں، وہ حکمران چاہتے تھے عوام آرام سے سوئے۔ گزر رہے تھے، اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ویسے ٹو لگانا سننا جائز نہیں ہے، آواز کانوں میں پڑی کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی جلدی جلدی اٹھو، بکریوں کا دودھ دو لو اور اس میں تھوڑا سا پانی ملا لو۔ یہ لفظ کان میں پڑ گئے، فاروق اعظم رک گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں تو ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، اور لوگوں کو بتایا ہوا ہے، قرآن بھی حدیث بھی واضح۔ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے، بیٹی کہتی ہے اماں اچھا اٹھتی ہوں، میں دودھ دو لوں گی لیکن میں پانی نہیں ملاؤں گی، میں مختصر کر رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹی تمہارا باپ نہیں ہے، انہی بکریوں کے دودھ پہ گزارا ہے، پانی ملا دو گی 2 پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دودھ ضرور دوں گی، پانی نہیں ملاؤں گی۔
حضرت عمر نے منع کیا ہے. اللہ اکبر. بیٹی کہہ رہی ہے ماں کو حضرت عمر نے منع کیا ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹی عمر دیکھ تو نہیں رہے اس وقت. لڑکی جواب دیتی ہے عمر نہیں دیکھ رہے, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. بے شک. ماں بچی کو ڈانٹتی نہیں ہے, میرے آگے سے بول رہی ہو بیٹی تمہارا شکریہ, میری آنکھوں پر تمہاری وجہ سے پردہ پڑ گیا تھا, اچھا کیا تم نے بتا دیا, دودھ دوہرو, پانی نہ ملانا, برکت دینے والا اللہ ہے, رازق وہی ہے. بے شک. کوئی گزر رہا تھا, حضرت عمر نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے کہا فلاں شخص تھا, وہ انتقال کر گیا. صبح فجر کے بعد اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, سارا واقعہ سناتے, میں اس لڑکی کو بہو بنانا چاہتا ہوں جو اللہ سے اتنا ڈرتی ہے. یہ کردار تھا. لقمہ کیا ہے جو آپ منہ میں ڈالتے ہیں؟ آج کل ڈپریشن کا بہت شکایت ہے. ڈپریشن بیزاری, اداسی کیوں ہوتی ہے؟ غلط لفظ بولنے سے ہوتی ہے, غلط لقمہ کھانے سے ہوتی ہے. مشتبہ چیز, مشکوک چیز اور حکم. لیکن ایک کلیئر چیز ہے, ہمارے ہاں مردہ بکری کا ریٹ, مردہ مرغی کا ریٹ الگ ہے, زندہ مرغی کا ریٹ الگ ہے. انڈے کیسے بنائے جا رہے ہیں, جعلی چیزیں بنائی جا رہی ہیں, بیچی جا رہی ہیں. پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ اس معاشرے میں امن ہوگا, یہاں برکتیں آئیں گی. امپورٹ کر کے کھا رہے ہیں وداؤٹ حلال تو سرٹیفکیٹ. یہ ایسی ہے. اب یہ کہ صرف لفظ حلال لکھ دیا, آپ اس میں زیادہ نہیں کرتے, بھئی تھوڑی بہت تو جو چیز ہے اس تحقیق کو تو کریں کرنا بالکل. چاہیے. تو انسان کا لقمہ جو منہ میں جا رہا ہے وہ کس طرح حاصل ہوا ہے اور کیا کھا رہے ہیں, دونوں چیزیں ہیں اس میں. اس میں ایک بات اور بھی ہے, ہم فرانس یا ادھر ممالک کا دیکھتے ہیں, آج کل آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ آرگینک شاپس پہ جا رہے ہیں, یہاں سے آرگینک سے ہم بھاگ رہے ہیں. تو وہ شاید اس چیز کو پکڑ چکے ہیں کہ آرگینک فوڈ یعنی وہ پتہ ہو کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, آپ تو سمجھتے ہوں گے نا صرف گوشت کی بات ہے. بریڈ جانتے ہیں, ہمارے ہاں ڈبل روٹی کہا جاتا ہے. روٹی اس کا سانچہ ہوتا ہے نا, ڈائی ہوتی ہے بالکل جس اسی میں, طرح. اس کو پہلے آئل کیا جاتا ہے ٹھیک. تاکہ وہ چیز جو اس میں ڈالا گیا وہ چپکے نہ. چپک نہ جائے. وہ کون سا آئل لگایا جاتا ہے؟ وہ پوک لگایا جاتا ہے. یعنی گوشت تو رہا ایک طرف, وہ ڈبل روٹی کے ساتھ وہ لگ رہا ہے, بریڈ کے ساتھ وہ لگ رہا ہے کہ وہ چیز فیٹ اس کا لگایا جا رہا ہے. چاکلیٹس کس طرح دی جا رہی ہیں, پرفیوم کس طرح دیے جا رہے ہیں. ٹیلو کیا چیز ہے؟ آپ کے ہاں کھوئے کے ساتھ اس کو جناب ٹیلو سے کھویا بنا کے دیا جا رہا ہے. کیا ہے یہ؟ صرف 2 پیسے کے لیے. وہی پیسے پھر آپ کے یا تو بیماریوں پہ جاتے ہیں یا جرمانوں پہ جاتے ہیں. گناہ الگ آپ کے اوپر مومن رہتا ہے. نسل قوم مردار الگ ہوتے جا رہے ہیں. جی بالکل, اس کی وجہ سے ضمیر مردہ ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں گناہ کی اور یعنی نیکی کی تمیز مٹ رہی ہے. اب ہم گناہ کو گناہ نہیں کہتے, گناہ کو گناہ کہنا گناہ ہو گیا ہے. غلطی کو غلطی کہنا غلطی ہے. اس کا دماغ ٹھیک ہے, یہ کون سی دنیا کا آدمی ہے, یہ باتیں کرتے ہیں جو سچ بولتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا پرانے دور میں لوگ حکمرانوں سے ڈر کے یہ حرکتیں کرتے تھے, ہم اپنے آپ سے ڈر کے کرتے ہیں. اب یہ ہے نا کہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ, ایک شخص بیٹھا تھا, میں بہت چھوٹا کر کے سنا رہا ہوں مختصر کر کے. تالا کھولنا تھا, آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کا تالا کھول دیا. اس نے کہا واہ, بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے. اگلے دن وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے, بڑے طریقے سے پڑھ رہا ہے, تالا نہیں کھل رہا. کسی نے کہا بھئی کیا بات ہے؟ اس نے بات سنائی, کل مجھے تالا کھولنا تھا, نہیں کھل رہا تھا, بابا صاحب نے بسم اللہ پڑھی, کھل گیا, مجھ سے نہیں کھل رہا. اس نے کہا بسم اللہ وہی ہے, منہ بابا صاحب جیسا کہاں سے لاؤ گے؟ ہم اپنے منہ سے گالیاں دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں. ان کے منہ میں تاثیر تھی, بسم اللہ کی برکتیں تو وہی ہیں. تو آج کیوں ہمارے اندر برکت نہیں آ رہی؟ وظیفہ پڑھ رہے نہیں آ رہی ہے, پھر دیکھنا پڑے گا. اچھا, حرام مال سے ہم لوگ خیرات کرتے ہیں نام دکھانے کے لیے. کہاں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس کو حلال سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کفر پہ جا رہے ہیں. اور حرام مال کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے, لیکن آپ تو وہاں تصویر بھی بنانا چاہتے ہیں, اپنا نام بھی چاہتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا ہے. یعنی قوم کو سوچنا ہوگا, آپ کو 180 ڈگری گھومنا ہے, آنا ہے ایمان کی طرف. اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں اور کامیابی چاہتے ہیں, 2 دن کے لیے جانا ہو تو میں کوشش کرتا ہوں وہ سامان لے کے جاؤں, مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے.
میرے پاس سب کچھ ہو، جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تیاری نہیں، بالکل بالکل اس اور طرح۔ یہ ہمارے ہوتا ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں، جیسے حکمران ہوں گے ویسی رعایا ہوگی، جیسی رعایا ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ ہمارے ہاں چوری اب یعنی کرپشن کو اب برا نہیں سمجھتے، ٹی وی پہ آ کے لیڈر کہتے ہیں کرپشن ہمارا حق ہے۔ بالکل بالکل اسی طرح۔ علامہ صاحب بریک سے واپسی آتے ہیں اور آخری سیگمنٹ جس طرح ہم پہلے بھی کرتے چلے آئیں کہ بچوں کے حوالے سے ہی کریں گے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے بچوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تعلیم دیں۔ ناظرین کرام ایک بریک، ایک بہت چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں، آخری سیگمنٹ ہے اور کوشش کریں گے موضوع کو ریپ اپ کریں۔ علامہ صاحب رزق حلال کے حوالے سے بہت گفتگو کی، لقمہ حلال بھی گفتگو میں لے آئے، اب بچوں تک اس کی اہمیت کیسے پہنچائیں کیونکہ یہی ہیں جو مستقبل ہے ہمارا۔ دیکھیں، آپ بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت غلط بات ہو گئی کہ بچہ غلطی کرے ہم ہنستے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس پر انہوں نے انجوائے کیا، وہ پھر کرتا ہے، جبکہ اچھے ماں باپ وہ ہیں کہ وہ اس کو بڑھنے نہیں دیتے، وہیں روک دیتے ہیں تاکہ یہ چیز آگے بڑھ کے بیماری نہ بن جائے، عادت نہ بن جائے۔ بچوں کے اندر تربیت ماں باپ کی یہی تو کوالٹی ہے، یہی تو بتاتی ہے کہ ماں باپ کیسے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، مگر کیا ہے، مجال ہے کہ جھوٹ کی آمیزش ہو جائے، مزاح بھی ہو، ہیومر بھی ہو، مگر جھوٹ نہ آئے۔ آپ بچے کو خود سکھا رہے ہیں کہ جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے، آپ کیا تربیت کر رہے ہیں؟ آپ نے ان کو جو لا کے دیا ہے، کھانے کا معیار کیا ہے، کیا طریقہ ہے، تقسیم کیسے کر رہے ہیں بچوں میں، بیٹی اور بیٹے میں فرق کیسے کر رہے ہیں، یہاں سے آپ آگے پوری بیماریاں بڑھا رہے ہیں۔ آپ کو سیکھنا ہوگا، لیکن بچوں سے بات کرنا، کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ بالکل ایڈاپٹ بڑی جلدی، اور ان کا جو مائنڈ کلیئر ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید یہی صحیح وہی ہے، اسکرین چھپ جاتی ہے۔ وہ چھپ جاتی ہے اور وہ نقش کل حجر، پھر وہ ان کی عادت بن جاتی ہے۔ تو بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، ایک تو آپ پیار سے ان سے دوستی کر کے سکھائیں، ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر نہ بنے، یعنی وہ آپ کا جارحانہ انداز نہ ہو۔ آپ ان کو پیار سے سکھائیں گے، وہ اسی طرح بنتے چلے جائیں گے۔ آخر اس زمانے میں بھی تو بچے تھے نا، بالکل مسجد کے آداب ان کو معلوم تھے، بڑوں کے آداب معلوم تھے، کھانے کے آداب معلوم تھے۔ اب ان کو نبی کا نام چومنا سکھائیں، ہاتھ دھونا سکھائیں، آپ صاف رہنا سکھائیں، آپ خود سکھاتے ہیں۔ اسی طرح یہی چیز آپ ان کو سکھا سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے صدقے کی کھجوریں دی، آپ نے اٹھا لی، حضور نے ان کے منہ سے نکال لی، فرمایا نہیں، ان کو پتہ چل گیا، اور آگے امت کو پوری کو پیغام بھی پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا انداز۔ تو یہ اگر دین کو تھوڑا سا بھی اہمیت دیں گے، بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ مگر ہم لوگ الجبرا کے لیے ٹیوشن کر لیتے ہیں، میتھمیٹکس کے لیے کر لیتے ہیں، اسٹڈیز کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہمارے ہاں جذبہ نہیں ہے۔ ماں باپ کو بھی سیکھنا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اگر آپ نے ان کو سچ بولنا سکھایا، کہے گا سر کٹا دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، موت تو سیوا خانی جب ہے وہ کون سر کاٹ سکتا ہے؟ یعنی ان کی یہ تربیت ہو جائے گی۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ بچے ٹیلی فون کا غلط استعمال نہ کریں، تو وہ آپ کے سامنے تو نہیں کریں گے، اکیلے میں تو کریں گے، مگر اچھی تربیت ہو جائے گی تو وہ اس وقت اکیلے میں بھی ڈرے گا۔ یہ تربیت ہے، تو ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کیسے برتنا، 80 حقوق بچوں کے ہیں وہ سکھائے، ان کو سکھائیں، آپ خود بھی سیکھیں اور کوشش کریں کم کھا لیں مگر حلال کھائیں، ستھرا کھائیں۔ ہمارے ہاں اسٹریٹ فوڈ ہے، کتنی ملاوٹ ہوتی ہے اس میں، کیسا بک رہا ہے، کوئی قدغن ہے، پابندی ہے، جبکہ دوسری دنیا میں آپ کو نہیں اتنی اجازت، یہی لوگ وہاں جا کے اسی پہ عمل کرتے ہیں، مگر یہاں نہیں کر رہے۔ صفائی بھی نہیں ہے، ستھرائی بھی نہیں ہے، حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ بالکل اس طرح میں ایسی چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، مرغی کی غلاظت لے کے بیچی جا رہی اور اس کی چیزیں بنا کے، سوسیج جن کو کہتے ہیں،
बनाए गंद से। आप एक मरतबा बना हुआ देख लें, कभी उसको देखना पसंद नहीं करेंगे कैसे बनाया जाता है, मगर वो बिक रहा है, खा रहे हैं। हलाल गुटखा भी बिक रहा होता है हमारे जब टूथ ब्रश पे भी हलाल लिख दिया जाता है, हलाल लिखने का क्या है, लेकिन हलाल है या नहीं। तो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करें, अपनी कब्र को याद रखें, आपका वहाँ बिस्तर आरामदेह हो, ये नहीं हो कि आपको वहाँ तकलीफ़ उठानी पड़े। तो सच को और दीन को अहमियत दें, उसकी पाबंदी करें, उसमें आपके लिए भलाई ही भलाई है। बल्कि जिस तरह कल 23 मार्च है और आप देखते हैं हमारा नज़रिया ही पाकिस्तान का इस्लामी रियासत के हवाले से, तो इस्लामी रियासत में कुछ ज़िम्मेदारियां भी होती हैं, ये भी एक ज़िम्मेदारी है कि उस वक्त आपने पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर की थी, अब पाकिस्तान बचाने की करारदाद, और जो मकसद था करारदाद मकासद क्या थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, उसको पूरा करें। फिर देखें, आपके इस मुल्क को दूसरों के मातहत करके आपकी अपनी मर्ज़ी से कानून नहीं बना सकते, निसाब नहीं बना सकते, तो फिर क्या है, अक्सरियत फौत हो गई। हम आज़ाद कहाँ हैं, किस चीज़ से आज़ाद हैं हम। अल्लाह ताला तौफीक दे, इस वतन को सलामत रखे, और हम कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी कामयाब हो हमारी आखिरत के लिए, क्योंकि ये दारुल अमल है। बिल्कुल, जिस तरह भी आपने कहा ना 180 डिग्री हमें घूमना पड़ेगा। और ठीक है, जिन लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर गई 75 साल ही हुए हैं, अभी कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा। अगर हम छोटे छोटे अभी नई नस्ल पे मेहनत करें रिज़्क़ हलाल के हवाले से, लुक़मा हलाल के हवाले से, तो इट टेक्स टाइम बट इट विल ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज। जी बिल्कुल, टाइम देखें ना, मैंने आपको आराम से कहना है, आपका ड्यूटी टाइम है, आप पूरा करते हैं नहीं करते। जितना टाइम आप नहीं कर रहे हैं, आप उसकी तनख्वाह को हलाल कहाँ से कहेंगे। फिर उससे जो आप लेके जाएंगे घर में, तो फिर बच्चों को क्या खिलाएंगे। हम पानी किस तरह ज़ाया कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है, कोई परवाह नहीं है। ऑक्सीजन फ्री है ना अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये कि कोरोना में लेनी पड़ती थी तो हज़ारों रुपए की आती थी। कदर करें, नेमतों की कदर करें और कोशिश करें बेहतरी की। अल्लाह करे ये मुल्क सलामत रहे, इसमें इस्तेकाम आए, फ़लस्तीनियों को भी आज़ादी मिले, और हमें दीन के मुताबिक अमल करने की आज़ादी मिले। हमारे हुक्मरान भी इसकी अहमियत को समझें। बिल्कुल इस तरह गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आलम साहब। और इंशाल्लाह मैं भी बताया चलूँ कि आगे भी हम कोशिश करेंगे, जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं वालिदैन के हुकूक, बच्चों के हुकूक, इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, चाहे शॉर्ट बनाएं लेकिन बनाएंगे ताकि इससे एक तरतीब बैठे इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू आज भी हुई है रिज़्क़ हलाल के हवाले से, कल तहारत के हवाले से हुई है। तो ऐसे मौज़ूआत को लाने का मकसद ही यही है कि एक तरतीब बने, उससे आप सीखें और सीखने के बाद दूसरों तक भी पहुँचाएँ। ना सिर्फ ख़ुद उस पर अमल करें बल्कि माशरे में बेहतरी लाने के लिए और इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर करने के लिए यकीनी तौर पे हमें भी कुछ ना कुछ अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। और कल 23 मार्च है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस हवाले से, नज़रिए के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करें। जब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद हमाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।